جو اسد الدین اویسی پر الزام لگاتے ہیں تم میری سیاسی زندگی کو نہیں جانتے. جب میں برطانیہ سے قانون کی اور بارٹ لا کی ڈگری لے کر واپس آیا تو میں اپنی پارٹی کا ایک ہی ایم ایل اے تھا. میں ایک ہی ایم ایل اے تھا اپنے پارٹی کا. اس وقت بھی لوگ مجلس کی مخالفت میں تانے مارتے تھے کہ یہ لندن سے پڑھ لکھ کر آیا ہے, یہ تقریر برابر نہیں کر سکتا, یہ ایک ایم ایل اے کیا کرے گا. مگر اللہ کا ہمیشہ فضل اور کرم رہا. صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دعا ہے اہل دل کی اور دعا ہے میرے مرحوم والد کی اور میری ماں کی کہ میں جستجو کیا, محنت کیا. ایک ایم ایل اے تھا اس وقت کے آندھرا پردیش کی 280 یا 90 کی اسمبلی تھی. اللہ نے مجھے بولنے کا سلیقہ, میں اکیلا ہو کر 5 سال تیلگو دیسم کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا. اور وہ لوگ بولتے تھے کہ کون ہے یہ جو اکیلا کھڑے ہو کر یہ کام کرتا ہے. پھر اللہ نے مجلس پر کرم کیا, 1 سے 4 ہوئے اور 4 سے 7 ہوئے. ایک ایم پی تھا, اللہ نے 2 کر دیے. اب ہبلی میں کارپوریٹر ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں سے ایم ایل اے بنائیں گے. آپ بنائیں گے اپنا ایم ایل اے انشاءاللہ تعالی. آپ درگپا بجواڑ کو اپنا ایم ایل اے بنائیں گے. زور سے بولو, آپ اپنا ایم ایل اے بنائیں گے. آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے. میری ماں اور بہنیں آپ بھی ہاتھ اٹھا کر بولو کہ آپ مجلس کا ساتھ دیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ہمارا سیاسی سفر رہا ہے. مگر آج ہبلی ایسٹ کو آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو میں کوئی چمن میں چل کر نہیں آیا ہوں, میں کوئی پارک میں چل کر نہیں آیا ہوں. مجھے بھی تکالیف اور مصائب اور مشکلات کے راستوں سے گزرنا پڑا میرے مجلس کے رفقاؤں کے ساتھ. ہم نے بھی باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا حیدرآباد کی سرزمین پر. ہم نے بھی ان طاقتوں سے مقابلہ کیا جو ہمارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے تھے. ہم نے بھی الزامات کے طوفانوں کا مقابلہ کیا. ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے تاریخ اور جب سالار نے قسم کھائی تو جو الزام لگانے والے تھے اللہ نے ان کو گمنام کر دیا. آج جو مجھ پر الزام لگانے والے سنو, میں جیل کو 1 مرتبہ نہیں گیا, کئی مرتبہ جیل کو گیا ہوں. میں حکومتوں کا داماد بن کے رہا ہوں جیل میں, یاد رکھو. میں کوئی یہاں سے کوئی پلین سے یا چل کر نہیں آیا ہوں. میں 50 دن جیل میں رہا. 1998 کا پورا فٹ بال کا ورلڈ کپ جیل میں دیکھا میں. چندرا بابو نائیڈو مکھیہ منتری تھے, بولتے تھے اویسی باہر نہیں نکلنا چاہیے. میں نے کہا تم کہیں پر بھی رکھو, ہم الحمدللہ رب العالمین بولنے والے ہیں. تم نے جیل میں رکھا, ہم نے کہا اللہ تیرا فیصلہ قبول ہے. جیل میں 50 دن ہم کو رکھے اور الحمدللہ جب بیل ہوئی تو بیل کا کنڈیشن یہ لگایا گیا کہ اویسی بھاشن نہیں دے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کب تک میری زبان کو روکیں گے. جیل سے نکلا تو 1 سال کے بعد چندرا بابو نائیڈو نے, تیلگو دیسم کی حکومت نے حیدرآباد میں, میں ایم ایل اے تھا, پولیس کے ذریعے مجھے مارا اور پیٹا. پولیس ٹاسک فورس کے ذریعے ایک جلوس جا رہا تھا اور گھروں میں گھس کر دنگائی لوگ, ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد, معصوم لوگوں کے گھروں میں توڑم پھاڑی کر رہے تھے. تو وہاں کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اویسی جلدی آؤ, ہمارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے, ہماری بچیوں پر مارا جا رہا ہے. میں دوڑتا ہوا گیا, مجھے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کو آرڈر نائیڈو دیا تھا کہ اویسی کو ختم کر دو. مجھے گرفتار کر کے مجھے اتنا مارا لکھوں سے. میرے ساتھ ہمارا ایک ساتھی یونس تھا, اس کے
पैर पर गोली मारी गई, मुझसे सर्विस रिवॉल्वर से 2 गोलियां चलाई गई, मेरे सर पर 18 टाके लगे, पूरी पीठ और जिस्म पुलिस की लाठियों से लहूलुहान हो गई, मगर मेरे हौसले में कमी नहीं आई। जब मैं अस्पताल में तड़प रहा था तो मेरे वालिद की अल्लाह मग़फ़रत करे, उन्होंने मुझसे आकर कहा कि असदुद्दीन, हिम्मत नहीं हारना, इस राह में इन्हीं रास्तों से तुमको गुजरना है। मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिद मरूम ने मुझसे कहा था कि आज तुमको यह महसूस हो रहा होगा कि रोड पर लिटाकर तुमको मारा गया, तुम्हारी अना को तकलीफ हो रही होगी, मगर मेरे वालिद ने कहा, क्या कहा नौजवानों सुनो, मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल की कुर्बानी को याद करो कि उनको बगदाद के बाजारों में पीटा गया था, इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में डाला गया था। मेरे वालिद ने कहा कि हिम्मत मत हारो, जो जालिम हुक्मरान तुमसे ये काम किया है अल्लाह उसका जवाब देगा। मेरे हौसले उस वक्त पस्त नहीं हुए, आज कैसे पस्त हो सकते हैं? मैंने पुलिस की लाठियां खाई, अपने जिस्म से खून को बहाया। मजलिस के रुफ़क़ा अगर आज तुम्हारे सामने खड़े हैं तो मोहम्मद गौस की शहादत हमारे सामने है। अरे हम कुर्बानियां देकर आए हैं, हम इन कांग्रेसियों की तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठकर या प्लेन से उतरकर सियासत नहीं करते। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सबने कहा कि मत जाओ उत्तर प्रदेश को, मैंने कहा मैं जाऊंगा। और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम जिंदा हो, तुम कैसे हो? मैंने कहा कि अम्मा अच्छा हूं। तो अम्मा ने कहा जाओ बेटा काम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मेरी बीवी मेरे साथ थी, दिल्ली में मेरी बीवी मेरे साथ थी। मैंने अपने बीवी से कहा कि अब आप हैदराबाद वापस जाओ। हमारी बीवी ने कहा कि जाओ, अल्लाह आपके साथ है। अरे ये हम इस मैदान में आए हैं तो ये तरबियत लेकर आए हैं। मैं यहां पर कोई फूल बरसाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आया हूं, मेरी बात को सुनो। शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो जाए, मगर मैं तुमको बता रहा हूं, जब तक हम जिंदा रहेंगे जालिम से मुकाबला करेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे मजलूमों का साथ देंगे, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कमजोरों का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कमजोर किसी मजहब का हो। कमजोर कमजोर होता है। और ये इल्जाम लगाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग ये जोकर हैं और कांग्रेस के नौकर हैं। ये लोग ये कुछ नहीं कर सकते सिवाय इल्जाम लगाने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आज आपको एक फैसला कर लीजिए कि 10 तारीख को कुछ भी नहीं, सिर्फ पतंग के निशान पर बटन दबाया जाएगा। अरे याद रखो।